سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عمران علی خان موجود ہیں جنہوں نے دعا زہرا کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے انٹرویو کیا، کیسے اپروچ کیا، کہاں تک اپروچ کیا۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے، بہت سارے سوشل میڈیا نے، بہت سارے میڈیا نے ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپروچ نہیں کر سکے۔ ان کی اپروچ کیسے تھی، انہوں نے کیسے کیا، کہاں تک اس سٹوری کو انہوں نے دیکھا، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، بہت لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ دعا زہرا کا ہمارا انٹرویو ہو جائے، آپ کی کیسے اپروچ ہوئی؟ میرا سورس ایسا تھا، بڑا اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچ گیا، اور وہ میں بتا نہیں سکتا۔ نہیں، وہ سورس تو آپ بتا نہیں سکتے، مگر آپ نے آپ کو ہی کیوں انٹرویو دیا اور کسی کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور محنت کر رہا تھا۔ میں نے کر لیا، میں نے کنونس کیا اپنی باتوں سے، اپنے کام سے، اور لوگوں کو اگر انٹرویو نہیں مل رہا تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عمران بھی اس گینگ کا حصہ ہے، تو گینگ ہے ہی نہیں، تو میں نے گینگ کا حصہ کیا بننا۔ اچھا، اس سٹوری کو آپ نے شروع سے دیکھا ہے، شروع سے آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی نااہلی ہے یا بچی کا کوئی اس طرح کا وہ ہے کہ وہ گھر سے بھاگی اور اس بچے کے ساتھ بھاگی؟ چھوٹا سا بچہ یار، وہ اب ظہیر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے، کیا وہ گھر سے کسی لڑکی کو بھگا سکتا ہے؟ 19 سال کا لڑکا ہے وہ، اس نے بھگایا نہیں ہے۔ دعا زہرا خود اس کی محبت میں کراچی سے چل کر آئی بقول ان کے۔ ظہیر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ظہیر 19 سال کا لڑکا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 19 سال کا لگتا بچہ، شکل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ 19 سال کا ہے؟ میں ظہیر کی پیدائش کے موقع پر وہاں موجود نہیں تھا، میں نے بھی نہیں، آپ نے آئی ڈی کارڈ اور سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے؟ باقی اس کے پاس موجود ہوگا اس کا، انہوں نے، اس کے گھر والوں نے جو عدالت میں بیان دیا گیا، جو عدالت میں کہا گیا ہے، وہ واقعی مجھے 19 سال کا لگتا ہے، لیکن ویسے چوئی موئی ہے۔ تو وہ بچی کو گھر سے لے کے بھاگا یا وہ بھاگی بچی، جو کچھ بھی ہے، ان کا جو کچھ سارا کچھ ہوا، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے کوئی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ بچی اس طرح بھاگی ہے؟ جی، والدین کی طرف سے کچھ سختی تھی، جس کے بعد لڑکی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی، جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ والدین جو تھے، ان کا ایک پلاٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ لڑکی کے تایا کے ساتھ تھا۔ اس کے بیٹے زین العابدین سے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، اس نے انکار کر دیا، جس کے بعد اس پر تشدد بھی ہوا، اسے مارا بھی کیا، جس کے بعد لڑکی مجبور ہوئی یہ انتہائی قدم اٹھانے پر، اور وہ ظہیر کو پسند بھی کرتی تھی۔ والدین کے ساتھ بات بھی کی تو والدین نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم ظہیر کے ساتھ آپ کی شادی نہیں کروانا چاہتے، زین العابدین سے ہوگی۔ تو لڑکی نے اس کے بعد جا کر انتہائی قدم اٹھایا اور کراچی سے لاہور آ گئی، جو کہ بڑا خطرناک تھا۔ سندھ ہائی کورٹ سے ایک بیان آتا ہے کہ جی بچی کو 5 منٹ کے لیے والدین کو ملنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کے لیے بچی ملتی ہے، بچی اپنے والد کو کہتی ہے ہاں جی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو وہ اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بچی کو کچھ ہراس کیا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ وہ ہے؟ دعا زہرا سے میں نے یہ بات پوچھی تھی جب میری اس سے ملاقات ہوئی کہ عدالت میں آپ کے والدین سے آپ کی کیا ملاقات ہوئی، اس میں کیا بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میری والدین سے ملاقات ہوئی، آن ریکارڈ ہے، میری ویڈیو بھی پڑی ہے، آپ کلپ لگا سکتے ہیں اس میں۔ ابھی آپ کے والدین کے ساتھ عدالت میں ملاقات بھی ہوئی، اس ملاقات کی کہانی ذرا بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو۔ اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ تم جج کو جا کر کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم صلح نہیں کریں گے، تم بس ان کو کہو کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ دعا زہرا نے کہا کہ میری والدین سے ملاقات ہوئی، میرے والدین بار بار مجھے اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے حق میں بیان دے دو، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ تو والدین تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں، والدین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے رشتے کو، وہ چاہ رہی ہے کہ ایکسیپٹ کیا جائے، والدین کہہ رہے ہیں کہ صرف لڑکی ہمیں واپس کی جائے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ ظہیر میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ نے انٹرویو کیا ہے وہ انٹرویو کو دیکھ کے ہمیں سارا کچھ لگ رہا ہے کہ یار پلانٹیڈ تھا، کہ سارا کچھ جیسے کوشچن آپ کو دیے جاتے ہیں آپ نے وہ کوشچن کیے ہیں، اس طرح ہمیں کیوں لگ رہا تھا؟ ساری، میں نہیں کہہ رہا، یہ سارا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ پلانٹیڈ تھا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا کام ہے پروپیگنڈا پھیلانا، میں سوشل میڈیا کا خود حصہ ہوں، میں نے آج تک کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں کیا۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 روپیہ میں بک گیا، 50,000 کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغوا کر کے زبردستی گن پوائنٹ پہ انٹرویو کروایا گیا۔ بھائی، کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا مجال کہ وہ مجھ سے زبردستی انٹرویو کروائے؟ میں
3-4 साल से इस केस में कह रहा हूँ मीडिया फील्ड में मौजूद हूँ. इस केस में भी 2 माह से ज़ायद हो गया मुझे मेहनत करते हुए. अपनी मेहनत से इंटरव्यू किया, स्क्रिप्टेड क्यों करूँगा? और ऐसे संगीन केस का जो कि पूरी कौम के लिए एक तमाशा बना हुआ है, उसका मैं स्क्रिप्टेड करूँगा? आपको मेरे हाथ में कोई कागज़ नज़र आया? आपको ये नज़र चीज़ आई कि मैं उनको सवालात बताते? मेरे पास रफ वीडियो मौजूद है. कोई भी अदारा चाहे तो वो मुझसे वीडियो ले ले और उसमें अगर साबित हो जाए 1 टेक में इंटरव्यू हुआ है, सिर्फ एक जगह पे मैं भूला था और रुका था, उस जगह पे कट लगा, उसके अलावा पूरी वीडियो एज इट इज़ है. तो आप सही कह रहे हैं कि यार स्क्रिप्टेड नहीं था, हम मान लेते हैं, मगर कुछ आपने दुआ ज़ारा से अगर आप इस तरह के थे तो आपने उससे सख्त सवालात क्यों नहीं किए कि माँ बाप की फेवर में आप क्यों नहीं बोले उसको? उससे मेरी बात हुई इंटरव्यू करने से पहले. आपको बोलना चाहिए था, बच्ची को समझाना चाहिए था ना. मैं समझाने की मेरी हमदर्दी है उन वालिदैन के साथ. मैं दुआ ज़ारा और ज़हीर को अजीम किरदार नहीं कहता, वो गलत उन्होंने किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा. मेरी दुआ से जब बात हुई, वो कह रही है मेरा निकाह हुआ है, मैंने ज़हीर के साथ निकाह किया, इंतहाई कदम उठाया है, मेरी ज़िंदगी है, मैंने फ़ैसला कर लिया. आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैंने क्यों निकाह किया है? वाकई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई उसकी ज़िंदगी है, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून उसको इजाज़त दे रहा है, तो मैं कौन होता हूँ उसे कहने वाला कि जा बीबी अपने वालिदैन के पास चली जा. आपके ज़हीर के साथ भी आपकी बात हुई, ज़हीर का इसके बारे में सारा क्या कहना था? ज़हीर का कहना था कि वो दुआ को सपोर्ट कर रहा है और दुआ उसकी इज़्ज़त है, दुआ उसकी मोहब्बत है, और मैं नहीं चाहता कि दुआ को मैं छोड़ूं, मैं दुआ का मरते दम तक साथ दूंगा, उसने ये कहा. ज़हीर के वालिदैन से मुलाकात हुई आपकी? वालिदैन में से वालदा से हुई है. वालिद साहब की उनकी डेथ हो गई है. वालदा ने कहा कि ये मेरी बेटियों की तरह हैं, मैं हर मुमकिन हद तक दुआ के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी. तो उसके वालिदैन ने ज़हीर को समझाने की कोशिश नहीं की कि दोनों ख़ानदान अगर आपस में पैचअप कर लें? बिल्कुल मेरी ये बात हुई है. मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये जो सारा किस्सा है ये सुलझ जाए, ये मामला सुलझ जाए, इसे कौमी मसला ना बनाया जाए. निकाह का मामला है, दोनों फैमिलीज़ के बड़ों को बैठकर इस मामले को सुलझा देना चाहिए, ना कि इसे कौमी मसला बनाकर पूरी कौम में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ी हुई है. बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया. दुआ ज़ारा केस जो ऐसी सूरत इख्तियार कर रहा है कि अब उनके वालिदैन ने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इसको अपनी बच्ची के लिए. एक वालिदैन अपने माँ बाप अपनी बच्ची के लिए बिलक रहे हैं कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए, किसी तरह मिल जाए. हम उन वालिदैन के साथ हैं, हम दुआ के साथ हैं. दोनों का पैचअप अगर अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. बहुत शुक्रिया. सलाम पाकिस्तान. एक मैसेज देना चाहेंगे ज़रूर प्लीज़? नौजवान लड़के लड़कियों को ये पैगाम दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके वालिदैन को रुसवाई का सामना करना पड़े, आपके वालिदैन की इज़्ज़त पर आँच आए, उनकी दिल आज़ारी हो. अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने से पहले अपने वालिदैन से मुशावरत ज़रूर करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए, उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले को देखते हुए उनसे मुशावरत करें और उनको सपोर्ट करें, इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें. और बच्चों को कहूँगा कि अगर आप अपने वालिदैन को ज़िंदगी में रुस्वा करेंगे तो आप खुद भी इधर भी रुस्वा हो जाएंगे और उस जहान में भी रुस्वा हो जाएंगे. बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया. सलाम पाकिस्तान.